کے بعد میرا جو کویسچن بڑا اہم ہے علامہ صاحب سے کہ وہ کس طرح سے ایک عام مسلمان اتحاد امت اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کون سا رویہ اسے اپنانا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو یکتائی کی جانب لے کے جا سکے ایک عام مسلمان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو جو ہے ارینج کیا، اور اس کے بعد آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کربلا کی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا۔ اس میں کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ جو کربلا کی جنگ تھی اس جنگ کی شروعات امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نہ ہو، اور امام حسین نے آخر دم تک یہ کوشش کی ہے کہ شروعات ان کی طرف سے نہ ہو۔ اس کے بعد اگر ہم اس ماجرے کو آگے دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نابینا شخص ہے جو کہ ایک رستے میں سنسان جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے۔ وہاں پہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، کوہ طور پر جا رہے تھے خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اس نابینا شخص نے جناب موسیٰ سے کہا، اے نبی خدا، اے اللہ کے نبی، ذرا اللہ سے یہ تو پوچھئے گا کہ جنت میں میرا گھر کس کے ساتھ ہے۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں جا کے جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار کہ فلاں نبینا شخص مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا جنت میں گھر کس کے ساتھ ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اس سے جا کے کہنا کہ تم جنت میں جاؤ گے تو ہی تو تمہارا گھر ہوگا، تم تو جنت میں ہی نہیں جاؤ گے۔ تو جناب موسیٰ نے آ کے بتایا، تو نابینا شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ نے کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو جناب موسیٰ پھر گئے، جواب لے کر آئے تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تم اکیلے سنسان رستے میں سنسان جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو، دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے بلکہ خود ہی عبادات میں مصروف رہتے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تم اپنی بستی میں جاؤ اور لوگوں کو خدا کے دین کی طرف جو ہے دعوت دو۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ خود متقی ہونا، خود پرہیزگار ہونا، خود نیک ہونا، خود اچھا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو خود مدینے میں رہ کر اپنی جان بچا کر، اپنے اہل و عیال کی، اپنے انصار کی جان بچا کر اکیلے عبادت کرتے رہتے، لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہا، کیونکہ امام حسین چونکہ وقت کے امام تھے اور امت کے روحانی باپ تھے، اس لیے چونکہ ایک روحانی باپ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی جو اولاد ہے یا وہ جو امت ہے وہ جہنم کی آگ میں جائے، تو ہمیں دیندار دیکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں نیکیوں کا حکم دینے جا رہا ہوں، نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہوں اور برائی سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی جو ہے بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنا گوارا کیا لیکن بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کربلا میں چلے گئے لیکن یزید کی بیعت کا جو ہے اس پر بیعت کرنا گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کے انصار شہید ہوتے رہے، اور انصار بھی کیسے انصار تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم جانا چاہو واپس تو تم اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہو، لیکن اصحاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند، ہم جو ہے تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے تو امام حسین نے کہا اگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید تم جو ہے شرم محسوس کر رہے ہو جانے میں، تو امام نے چراغ بجھا دیے، لیکن وہ پھر بھی نہ گئے۔ اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انصار کس طرح کے انصار ہوں گے کہ جو اسلام کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، جو حسین کی خاطر حق پر ڈٹ جانے والے تھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے انصار شہید ہوتے رہے۔ اس کے بعد اولاد جو ہے امام حسین نے علی اکبر جیسا بیٹا دیا لیکن اسلام کو بچایا، علی اصغر جیسا بیٹا دیا لیکن اسلام کو بچایا، جناب قاسم علیہ السلام جیسا بھتیجا دیا لیکن اسلام کو بچایا۔ اس لیے کہ حسین ہمیں
دیندار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ سب شرابی ہو جائیں، حسین چاہتا تھا کہ نہیں یہ سب دیندار ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ سب بے دین ہو جائیں، حسین چاہتے تھے نہیں یہ سب دیندار ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ سب جو ہیں جھوٹ بولیں، حسین چاہتے تھے کہ یہ سب حق پہ ڈٹ جائیں۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ فاسق و فاجر ہو جائیں، حسین چاہتے تھے کہ نہیں یہ خدا کے متقی بندے بن جائیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ آخر یہ کم مقصد نہیں تھا کہ جس کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی، اور اولاد قربان کرنا کوئی عام جو ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ معاملہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے امام حسین جب ہمیں دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم بے دین ہوں گے تو حسین ہم سے خوش نہیں ہوں گے، اگر ہم شرابی ہوں گے تو حسین ہم سے خوش نہیں ہوں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو حسین ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہم پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح حسین چاہتے تھے، جس طرح حسین کے نانا جناب رسول خدا چاہتے تھے، بالکل ویسے ہی ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ میرا اگلا کویشچن ہے کہ آج کل رسم و رواج کا دور ہے، تو لوگ اتباع سے دور ہو گئے ہیں اور رسم و رواج کو زیادہ فالو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو۔ تو علامہ صاحب سے یہ میں کویشچن کروں گا کہ وہ کس طرح سے اتباع کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں مسلمان، بجائے اس کے کہ یہ رسم و رواج کو وہ فالو کریں۔ جی، مسلمان رسم و رواج کے مطابق جو زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے دو قسم کا دین ہے، ایک رسمی دین ہے، ایک حقیقی دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ رسموں کو تو یاد رکھیں لیکن حقیقی دین کو چھوڑ دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم جو ہے دنیا دار بن کے رہ جائیں لیکن دین کیا کہتا ہے اس پر ہم غور نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم دین دار تو ہوں مگر دین شناس نہ ہوں، لیکن حسین نے جو قربانی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم ویسے ہی دین پر عمل کریں جیسے اللہ کا حبیب چاہتا ہے، جس طرح اس نے دین پہنچایا ہے بالکل اسی طرح ہم دین پر عمل کریں۔ ہم رسمیں جو ہیں اسلام کے اندر جو حقیقی رسوم ہیں ان پر عمل کریں، لیکن جو بناوٹی رسمیں ہیں یا بناوٹی رسوم ہیں ان سے پرہیز کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل اسی طرح دین پر عمل کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، حسین چاہتے ہیں، ائمہ چاہتے ہیں، جس طرح اصحاب نے اس دین پر زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح اس دین پر جو ہے عمل پیرا ہوں اور ہم قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں جیسے امام نہیں، کل بروز محشر ہمارے امام بھی ہمیں مخاطب کر کے یہ کہیں کہ ہمارے ان غلاموں جیسے کسی کے غلام نہیں۔ اور آخر میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا کہ کوئی پیغام محبت دینا چاہیں، کس طرح سے مسلمان سنی شیعہ اپنی نفرتیں اپنے وہ معاملات ختم کر کے ایک ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم سوال اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہے۔ ایک جھنڈے کے تلے دیکھیے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد یہ بہت ڈفرنس ہے ان دو ڈیوریشنز کے، کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یونٹی از اسٹرینتھ اینڈ میجورٹی از اتھارٹی، کہ اتفاق میں برکت ہے، جس کی کثرت ہوگی اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اسلام اگر حقیقی معنوں میں ہم سمجھیں گے، یعنی اسلام شناسی اگر ہمارے اندر آ جائے گی تو یقیناً یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، اور کربلا کے بعد جو ہے کوئی سنی نہیں ہوتا، میں کسی کو سنی نہیں سمجھتا، میں کسی کو شیعہ نہیں سمجھتا، میں کسی کو دیوبندی نہیں سمجھتا، میں کسی کو بریلوی نہیں سمجھتا، کسی کو اہل حدیث نہیں سمجھتا، کسی کو کسی مسلک سے جو ہے میں وابستگی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مسلک سے وابستہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے بعد فقط دو ہی فرقے بنے ہیں، یا تو حسینیت کا فرقہ تھا یا یزیدیت کا فرقہ تھا۔ تو آج جو بھی دیکھیے آدمی اور انسان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، آدمی تو بہت ہیں لیکن انسان کوئی ہے، اس لیے انسانیت کا درس دینے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، خدا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے اس مقصد کو ذہن نشین کرتے ہوئے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سنی شیعہ کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں فرقہ پرستی جیسی لعنت سے نکلنا ہوگا، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुके में मत पड़ो। इसलिए अगर हम तफर्रुके में पड़ेंगे तो हमसे अल्लाह भी नाराज़ होगा, अल्लाह का रसूल भी नाराज़ होगा, अल्लाह के रसूल की अहले बैत भी नाराज़ होंगी, हमसे असहाब भी नाराज़ होंगे, हम फिर बरोज़ महशर उनको मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी जो बात ये है, और मैं इसके बाद आप को जो है इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब देता चलूँ, कि इस वक्त सबसे अहम काम दुश्मन शनासी है, यानी दुश्मन को पहचानना है। दुश्मन बहुत मक्कार है, दुश्मन बहुत चालाक है, दुश्मन ने हमारे अंदर वो अफराद इंजेक्ट किए हैं कि जो हमें फ़िरका परस्ती की तरफ लेके जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे मिंबरों पे पढ़ने वाला क्या पढ़ के जा रहा है, और हमें ये गौर करना होगा कि हमारे मिंबरों पे जो गलत पढ़ के जा रहे हैं, आया उनको दोबारा इस मिंबर पर आने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। और ये फ़कत किसी एक मकतब में नहीं है, ये ऐसे अफराद सुन्नी में भी हैं, ऐसे अफराद शिया में भी हैं, और ऐसे अफराद को उन्हीं लोगों ने इंजेक्ट किया है जो ये चाहते हैं कि उम्मत मुसलमा जो है वो जुदा जुदा हो जाए, उम्मत मुसलमा जो है ये अलग अलग हो जाएं, ये मुसलमान तफरके में बट जाएं। इसलिए मैं आखिर में अल्लामा इकबाल का वो शेर कहूँगा कि मनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक है, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हमारे लिए जो मरकज़ है वो रसूल खुदा की ज़ात है। हम एक दूसरे के इख्तलाफात को ना देखें, हम हमारे देखिए जितने भी तारीख़ी या इल्मी इख्तलाफात हैं वो इल्मी इख्तलाफात हैं, ज़ाती इख्तलाफात नहीं हैं। इसलिए इल्मी इख्तलाफात को इल्म के ज़रिए हल किए जाने चाहिए, ज़ाती इख्तलाफात को इल्मी इख्तलाफात से जुदा कर देना चाहिए, और जो हकीकी बातें हैं, जो हकाइक हैं, जो मुश्तरकात हैं, जो तमाम मुसलमानों में मुश्तरक चीज़ें हैं, उनको उजागर करके हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि हम मुसलमानों को नाम मुस्तफ़ा पर इकट्ठा कर दें, नाम मुस्तफ़ा पर जमा कर दें, नाम मुस्तफ़ा पर एक कर दें। क्योंकि जब हम एक हो जाएंगे तो किसी की ये ज़रूरत नहीं होगी कि ये कैसे कोई, देखिए जब भी दुश्मन हमला करता है वो ये नहीं देखता कि मैं सुन्नी को मार रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं शिया को मार रहा हूँ, उसका फ़कत एक ही जवाब होता है कि मैं मुसलमान को मार रहा हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपका इबादत करने का तरीका अलग अलग है तो हमारे अंदर चाहे 5 नमाजें हैं तो 5 नमाजों में जो फ़र्ज़ हैं, जो फ़र्ज़ रकात हैं वो एक ही हैं सबकी, तो उस पर भी गौर कर लें कि अगर एक तरफ तरीका अलग है तो दूसरी तरफ मुश्तरकात एक जैसे हैं। और इससे हट के भी मैं आखिर में ये कहूँगा कि मुश्तरकात पे ज़ोर ज़्यादा देना चाहिए, इख्तलाफात को अपने से दूर कर देना चाहिए, ताकि हम एक हो जाएं, ताकि हम दीनदार हो जाएं। जी, शिया सुन्नी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, और उसे मैं एक मिसाल से वाज़े कर दूँ कि देखिए 10 अफराद हैं मिसाल के तौर पे कि जिन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है। तो कोई इस्लामाबाद जा रहा है ट्रेन के ज़रिए, कोई जा रहा है बस के ज़रिए, कोई जा रहा है खानेवाल से, तो कोई जा रहा है गिलगित से, और कोई किस रास्ते से आ रहा है, और कोई मुख्तलिफ़ रस्तों से दीगर अफराद आ रहे हैं। तो रास्ते अलग अलग हैं, तरीक़ाकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मरकज़ एक है। आप ये ना देखें कि रास्ते अलग अलग हैं, बल्कि आप ये देखें कि हमारी मंजिल एक है। हमने अपने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह की जो भेजी हुई तालीमात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई है, उस पर अमल करते हुए जो है जाना है। और अहले बैत ने जो ये तालीमात बचाई हैं करबला के मैदान में, और उसके बाद भी हमें उन तालीमात पर अमल करते हुए खुदा की बारगाह में लौटना है। तो फिर ये ना देखिए कि कौन किस तरह नमाज पढ़ रहा है, कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है तो कोई खोल के पढ़ रहा है। इसलिए इन चक्रों में ना पड़े कि कौन किस तरीके से नमाज पढ़ रहा है, बल्कि ये देखें कि सजदा किसकी बारगाह में कर रहा है, सजदा अल्लाह की बारगाह में कर रहा है। और इसी तरीके से इमाम खुमैनी फरमाते थे कि दुश्मन जो है, जो मुसलमान है, ये हाथ बांधने और खोलने के चक्कर में है, जबकि दुश्मन इनके हाथ ही काट देना चाहता है। इसलिए दुश्मन शनास बने, अपनी नज़र को वसी करें, अपने कल्ब को वसी करें। जब ये चीज़ें हम अपने अंदर ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमानों में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद हो जाएगा। जी, आखिर में मैं 56 न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना वक्त की ज़रूरत है, और उम्मत मुसलमान तक जो है हक़ाइक़ पहुँचाना और इख्तलाफात को दूर करने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो ऐसे प्रोग्राम ही हैं। बहुत शुक्रिया इन 56 न्यूज़ वालों का कि जो आए और उन्होंने ये प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया।
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے علامہ سبطین صاحب نے بہت ہی اچھے اور بہترین انداز سے جو تعلیمات تھیں صحیح اسلام کی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس تمام گفتگو سے جو اہل بصیرت لوگ ہیں وہ بہت کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملے گا، اور یہ جو معاشرے کے اندر انتشار برپا ہے اور فرقہ پرستی جو نام و نہاد ملاؤں ذاکروں کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا 56 نیوز۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔